جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل ہی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ دنیا کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی 2 دن قبل ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرا۔ جس کے لیے جس مہینہ کے اندر اللہ رب العزت نے خوب ایمان والوں کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں اور مومنین نے خوش قسمت ایمان والوں نے وہ برکات سمیٹی بھی۔ اس مقدس مہینہ کے اندر جہاں دیگر خصوصیات ہوتی ہیں وہیں پر ایک خاص عمل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک میں ایمان والوں کا مساجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو پوری زندگی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرماتے ہیں، بار بار موقع فراہم کرتے ہیں۔ خاص کر رمضان المبارک میں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مساجد کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے، نیک اعمال کرنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اور پھر اخیر عشرہ میں خوش نصیب مسلمان اعتکاف کر کے مساجد کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس چیز کے ساتھ انسان کا جتنا تعلق ہوگا اتنے اس پر اس کے اثرات منتقل ہوں گے۔ تعلق اثرات لاتا ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں؟ جی دوست اچھے بناؤ، برے دوستوں سے بچو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اچھے دوست ہوں گے اچھے اثرات بچوں پر منتقل ہوں گے، برے دوست ہوں گے برے اثرات منتقل ہوں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تعلق اثرات لاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے کہ ہمارا تعلق مساجد کے ساتھ مضبوط ہو تاکہ مساجد کے ہماری شخصیت پر اثرات منتقل ہوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مسجد سے تعلق کے شخصیت پر اثرات۔ مسجد سے تعلق ہوگا شخصیت پر، انسان پر اس کے کیا اثرات منتقل ہوں گے۔ دنیا کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہے، ہر ایک کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم کہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا تخلیق کردہ نہیں ہے، یا اللہ رب العزت کی اس پر ملکیت نہیں ہے، یا اللہ رب العزت کے اس پر اختیار نہیں ہے۔ ایسا ایک ذرہ بھی کائنات کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے۔ لیکن
جس چیز کو اللہ رب العزت خود کہیں کہ یہ میری ہے، اس کی شرافت کا اور مقام کا کیا معیار ہوگا؟ کہ اللہ رب العزت خود فرمائے یہ میری چیز ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ میری ہے یا میرا ہے، تو اس کی قسمت کا کیا کہنا، اس کی تقدیس کا، اس کی عظمت کا، اس کی بلندی کا کیا کہنا، کہ اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ انہی اشیاء میں ایک چیز مسجد بھی ہے، جس کی طرف اللہ رب العزت نے اپنی نسبت کی کہ یہ مسجد میری ہے، مسجد میرا گھر ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو وہاں پکارنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی طرف ان مساجد کی نسبت کی، تو بلا شبہ یہ والی نسبت باقی نسبتوں سے بہت بڑی ہے۔ اس سے ہم مساجد کی بزرگی کا، مساجد کی شرافت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ رب العزت کے ہاں ان مساجد کی اہمیت ہے، اور اس نسبت کو تشریفی نسبت کہا جاتا ہے۔ مساجد کا مقام اور مرتبہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ خانہ کعبہ کے بارے میں فرمایا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روح اللہ، قرآن پاک کے بارے میں کلام اللہ۔ یہ تمام نسبتیں جو اللہ رب العزت کی طرف ہو رہی ہیں، یہ شرافت اور عظمت کو بڑھانے کے لیے اور ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے۔ اور ہم پر اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ ہم جانتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ رب العزت اپنا بنا لیتے ہیں، اس کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، پھر اس کو اغیار کے اور مخالفین کے سپرد نہیں کیا کرتے، ان کو ناقدروں کے سپرد نہیں کیا کرتے، ایسے ناواقف لوگوں کے سپرد اللہ رب العزت اس کی خدمت کو نہیں لگایا کرتے کہ جو اس کی قدر اور منزلت کو نہ جانتے ہوں۔ اسی وجہ سے ان مساجد کا اہتمام، ان مساجد کے اندر عبادات، ان مساجد کو آباد کرنا اللہ رب العزت نے مشرکین اور نافرمانوں کے ذمے نہیں لگایا، ایسے لوگوں کے ذمے اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری نہیں لگائی جن کے دل میں ان مساجد کی محبت نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو علی الاعلان کفر کرتے ہیں، جو اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں، جو جن کے دلوں میں ان گھروں کا احترام نہیں ہے، وہ اس کو آباد نہیں کریں گے۔ ان کو آباد کون کریں گے؟ وہ کریں گے جن کے دلوں میں اس کا احترام ہوگا، جو اللہ رب العزت کے دوست ہوں گے، جن کے دلوں میں ان گھروں کی محبت ہوگی، الفت ہوگی، جن کے دلوں میں ایمان ہوگا۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ رب العزت کی مساجد کون آباد کرے گا؟ من آمن باللہ، جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے ذمہ داری اللہ رب العزت نے لگا دی کہ وہ مساجد کو آباد کریں گے۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہم پر احسان کیا، اللہ رب العزت نے وہ بیان کیا۔ یہ پروٹوکول ہے، اعزاز ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ رب العزت نے مساجد کو آباد کرنا، ان کی خدمت کرنا ایمان والوں کو عطا کیا ہے۔ پہلے اپنا گھر قرار دیا، پھر ایمان والوں کی ذمہ داری لگا دی۔ اس لیے مساجد کی تعمیر کرنے پر بڑے بڑے حضور علیہ السلام نے وعدے فرمائے، بڑے بڑے انعامات کے۔ ایک فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا کے اندر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن
اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کریں۔ اور مساجد اللہ رب العزت کو کتنی پیاری ہے، کائنات میں روئے زمین میں کوئی بھی مقام اللہ رب العزت کو مساجد والی مقامات سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ رب العزت کی محبوب ترین جگہیں وہ مساجد ہیں، اللہ رب العزت کی پسندیدہ ترین جگہیں وہ مساجد ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ رب العزت کے مبغوض ترین مقامات وہ بازار ہیں۔ ہم اپنی حالت میں غور کریں کہ مساجد کتنی خوشی سے آتے ہیں جو اللہ رب العزت کی محبوب ترین جگہیں ہیں، اور بازار کتنی خوشی سے جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کی مبغوض ترین جگہیں ہیں۔ مساجد کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، ابتدا سے ہی عبادات کا مرکز بھی، تعلیم و تربیت کا مرکز بھی، ثقافت اور تہذیب و تمدن کا مرکز بھی یہ مساجد رہی ہیں، بلکہ مسلمانوں کی تمام سرگرمیوں کا مرکز اور محور مسلمانوں کے ہاں یہ مساجد ہوا کرتی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی ابتدا کرنا چاہی، ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ رکے اور رکتے ہی مسجد کا قیام فرمایا، مسجد قائم فرمائی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دوسری مسجد مسجد نبوی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں مساجد کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر اس مسجد کے اندر مسجد نبوی میں اللہ رب العزت نے علم و عرفان، تہذیب و تمدن، اتحاد اور یگانگت، اجتماعیت اور مساوات، اخوت اور بھائی چارہ کے جذبات پروان چڑھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو علوم سکھایا کرتے، قرآن سکھایا کرتے، جس سے وہ معاشرہ روز بروز منور ہوتا چلا گیا، اور ایک غیر فانی اسلامی ثقافت دنیا کے اندر وجود میں آئی ان مساجد کی برکت سے، جن کی ابتدا مساجد سے ہوئی۔ موجودہ دور میں مسلمانی معاشروں میں ہمیں معاشرتی، سیاسی، انتظامی امور میں بگاڑ نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں اس کی ابتدا بھی تب سے ہی ہوتی ہے جب سے ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق کمزور ہوا، پھر جتنا تعلق کمزور ہوتا چلا گیا بگاڑ بھی بڑھتا چلا گیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص آرزو مند ہے کہ معاشرہ کی اصلاح ہو، نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار نہ ہو، معاشرہ امن اور آشتی کا گہوارہ ہو، تو یاد رکھیں کہ ہمیں مسجد کی وہ بنیادی حیثیت اور وہ بنیادی کردار فعال کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسائل سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ اصلاح کا سب سے بڑا ادارہ یہ مساجد ہے، سب سے بڑا ادارہ۔ جب مسلمان 5 وقت مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، معاشرتی مسائل کا بھی ادراک ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوتی ہے، بندہ 5 بار اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، جس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے قرب سے بڑھ کر ایک ایمان والے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قرب کا جو طریقہ بتایا، فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو جیسے جیسے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریزی ہوگی، سجدہ ہوگا، اللہ رب العزت کا قرب ہوگا، جب قرب بڑھے گا ظاہری اور باطنی، دل اور دماغ کی تطہیر ہوگی، قلب انسانی وساوس اور بڑے بڑے برے خیالات سے پاک ہوتا چلا جائے گا، اور پھر وہ انسان اس قول کا مصداق ہو جائے گا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن
کا دل مسجد کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے۔ مچھلی جب پانی سے باہر ہو کیسے تڑپ جاتی ہے، مسجد میں دوبارہ پانی کے اندر ڈال دو کیسے خوشی آپ حضرات کے نظر آتی ہے۔ تو مومن اصل وہ ہے کہ جس کا دل مساجد کے اندر لگتا ہے، جن کے دل مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب مساجد کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اس سے ہماری کئی اخلاقی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ صرف مسجد میں آنے سے، نماز پڑھنے سے، فریضہ ادا کر رہے ہیں، لیکن کئی معاشرتی بیماریوں سے، اخلاقی بیماریوں سے چھٹکارا پا رہے ہیں غیر شعوری طور پر۔ جب 5 وقت پابندی کے ساتھ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دیگر معاملات میں بھی وقت کی پابندی مشکل نہیں ہوتی، وعدوں کو پورا کرنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک آپ کا وعدہ تھا، آپ دن میں 5 بار اس کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عہدوں کو پورا کرنا مشکل نہیں ہوتا، اور مسجد کے اندر انسان جزوی طور پر کم از کم جتنی دیر مسجد کے اندر ہوتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، چغلی نہ کرے، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے بچے۔ تو یہ جزوی طور پر بچنا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بیماریوں سے چھٹکارا عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائی اور فحش فحاشی والے کاموں سے روکنے کا سبب ہے۔ اگر آپ مسجد کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد اور سب سے پہلی عبادت گاہ آپ کو وہ مسجد اور وہ عبادت گاہ نظر آئے گی جس کو اللہ رب العزت نے تمام مساجد کا بھی سردار بنایا، تمام عبادت گاہوں کا بھی سردار بنایا، جو ظاہری اور باطنی برکات سے مالا مال ہے۔ پوری امت کے لوگ چاہے وہ کہیں بھی ہو، اس مقام کو اپنا مرکز اور محور سمجھتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف جانے کو سعادت سمجھتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے مقرر کیا، الذی ببکہ، وہ مکہ کے اندر ہے، مبارکن، بڑا مبارک ہے، وہدی للعالمین، جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہو جائے اللہ رب العزت اس کو امن عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار وہاں کا آنا جانا نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مسجد حرام ہے۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایو، اس کے بعد کون سی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرے نمبر کی مسجد وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا عرصہ ان کے درمیان بیتا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 سال کے عرصے کا فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ مسجد حرام 40 سال پہلے تعمیر کی گئی، مسجد اقصیٰ 40 سال بعد تعمیر کی گئی۔ تو یہ پہلے 2 گھر ہیں اللہ رب العزت نے جو اپنی عبادت کے لیے مقرر فرمایا۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی 3 صدیوں میں مسلمانوں کی درسگاہ، مسلمانوں کی عدالت، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مقام، مسلمانوں کی تمام معاملات کا مرکز یہ مساجد ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلی جو درسگاہ قائم کی گئی حضور علیہ السلام نے قائم فرمائی، صفہ کے نام سے وہ مسجد نبوی کے اندر تعمیر کی گئی، مسجد نبوی کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اسی لیے
وہ دور، ان ادوار میں ہم مسلمانوں کے حالات دیکھیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر حوالے سے ہمیں وہ اپنے آپ سے بہتر نظر آئیں گے۔ بنیادی وجہ ان کا مساجد سے تعلق مضبوط تھا، ہمارا مساجد سے تعلق کمزور ہے۔ جب ان کا تعلق مساجد سے مضبوط تھا تو مساجد کے اثرات ان پر منتقل ہوئے، ہمارا تعلق کمزور ہے، اسی لیے ہم اثرات سے عاری ہیں۔ ابھی بھی الحمدللہ جن کا تعلق مساجد کے ساتھ مضبوط ہے، جن کے دل مساجد میں لگتے ہیں، جن کو مسجد میں آنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے محتاج نہیں ہیں کہ رمضان آئے گا مسجد جائیں گے، رمضان جائے گا مسجد خالی، وہ خود بتائیں گے کہ ہماری شخصیت پر مساجد کے کیا کیا اثرات منتقل ہو رہے ہیں۔ اگر نہیں ہو رہے تو کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ بے شمار اثرات ہوتے ہیں، چند ایک عرض کر دیتا ہوں۔ مساجد ذکر الہی کے مراکز ہیں۔ یوں تو بندہ جس جگہ ہو اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا تو اس کی توفیق زیادہ ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کو بنانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، یعنی مساجد، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، وَيُسَبِّحُ لَهُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ والے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے دل مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر ان کی شخصیت پر مساجد کے اثرات بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے اندر جو مومن جب تک رہتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اس پر رحم فرما، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے، گویا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے نماز پڑھنے والا، نماز پڑھ نہیں رہا، اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے یا خاموش بیٹھا ہے، نماز کے انتظار میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ انتظار کرنا بھی ایسا ہی ہے، یہ انتظار کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے۔ اسی طرح حکم دیا گیا کہ مسجدوں کو صاف رکھو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ظاہری صفائی باطنی صفائی کا سبب بنتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کے گھروں کو صاف کیا جائے گا تو وہاں جانے والا بھی اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کر کے آئے گا، اور اس مسلمان کی اس حالت کو اللہ رب العزت نے بڑا پسند کیا۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو پاکیزگی کا بڑا خیال کرتے ہیں، اور یہ مساجد کو پاکیزہ رکھنے کا عہد اللہ رب العزت نے انبیاء سے بھی لیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کو صاف رکھنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو انبیاء نے اس عہد کو ایسا پورا کیا کہ آج بھی مسجد حرام، مسجد نبوی کے اندر جو صفائی کا معیار ہے وہ پوری دنیا کے لیے حیرانی کا سبب ہے، پوری دنیا کے لیے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ میرے گھر کو صاف کرنا۔ جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی وہ خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے نظارے کیے، خود حیران ہوتے ہیں کہ ایسا صفائی کا معیار، اتنے رش کے باوجود یہ اس عہد کی پاسداری ہو رہی ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء سے لیا تھا۔ تو اسی لیے جب بندہ مسجد کو صاف کرے گا، مساجد صاف ہوں گی، تو پھر جو مسجد کے اندر آنے والا ہوگا وہ اپنی ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال کرے گا اور باطنی کا بھی خیال کرے گا، اور اس کا بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ فرمایا یا بنی آدم، اے ابن آدم، خذوا زینتکم، خوبصورتی اور زینت اختیار کرو، عند کل مسجد، جب بھی عبادت کرو۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو وہ خوبصورت حالت میں، خوبصورتی اختیار کرتے ہوئے، پاکیزگی اختیار کرتے ہوئے، نظافت کو اختیار کرتے ہوئے، اور پھر جب بندہ
ایسے پاکیزہ ہو کر اللہ رب العزت نے جس حالت کو پسند کیا ویسی ظاہری حالت بنا کر مسجد کے اندر آتا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ اس کو ضمانت دیتا ہے کہ تو نے میرے گھر کو اپنا گھر بنا لیا، یعنی میرے گھر کے اندر تیرا دل لگ گیا، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ پل صراط سے گزر کر تجھے جنت کے اندر داخل کروں۔ ان مساجد کی برکت سے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ایمان والوں کو رشتہ اخوت ہونا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان اللہ رب العزت نے رشتہ اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا، انما المؤمنون اخوہ، ان مساجد کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس رشتے کو زندہ کیا ہوا ہے۔ جب لوگ مسجدوں کے اندر آئیں گے، آپس میں ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کے مسائل معلوم ہوں گے، ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہی تو رشتہ اخوت ہے۔ رشتہ اخوت کے بارے میں ہی تو فرمایا مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہیں، جیسے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو دوسرا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، سر میں تکلیف ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، ویسے ہی مسلمانوں کا رشتہ ایسا ہے، کوئی ایک مسلمان پریشان ہے، جس مسلمان بھائی کو پتہ چلے گا اس کے دل میں بھی وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے، اور یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہمارا تعلق مساجد کے ساتھ مضبوط ہوگا، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوں گی، سلام دعا ہوگی، تو ایک دوسرے کے مسائل کا ادراک ہوگا۔ اور ایک اہم ترین حکم شریعت کا وہ مساوات ہے۔ شریعت نے حکم دیا کہ تمام مسلمان برابر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اس کا عملی مظاہرہ ہمیں مساجد کے اندر نظر آتا ہے کہ جب آپ ایک صف کے اندر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، سب کے سب محتاج ہو کر ایک اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مساوات ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ آپ کو مساجد کے اندر نظر آئے گا۔ بقول اقبال رحمہ اللہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، سب برابر۔ اس کا عملی مظاہرہ مساجد کے اندر۔ تو یہاں سے تربیت ہوگی۔ اگر دل کے اندر یہ چیز ہے کہ میں فلاں سے اعلیٰ فلاں سے عرفہ، تو مساجد کے اندر بار بار آنا جانا ہوگا، اور دل کے اندر خیال بھی ہوگا، تو پھر یہ تکبر دل کے اندر سے نکلے گا کہ میں کسی سے اعلیٰ ہوں۔ پھر اعلیٰ بننے کی کوشش ہوگی کہ اللہ رب العزت کے ہاں اعلیٰ کون ہے، اللہ رب العزت کے ہاں عزت کس کی ہے؟ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں عزت ایمان والوں کی ہے، اس کے رسولوں کی ہے، تقوی والوں کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اسی طرح مساجد میں آنے والوں کو امن اور سلامتی کا درس ملتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام مساجد کے اندر کسی کو اسلحہ اٹھائے ہوئے دیکھتے تو حضور فرمایا کرتے کوئی تیر یا تلوار ہوتا اس پر ہاتھ رکھ لو تاکہ کسی کو جسمانی نقصان نہ پہنچے، اور صرف جسمانی اور بدنی نقصان کا نہیں خیال کیا بلکہ بندے کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی کچا لہسن یا پیاز کھا کر مسجد کے اندر نہ آئے تاکہ اس کی ناخوشگوار بو سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ کسی کو بھی ہم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کامل مسلمان ہے ہی وہ جس سے دوسرا مسلمان تمام تکالیف سے محفوظ ہو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد کے اندر آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے، اسی لیے مہمان کو تکلیف نہ دو۔ اور فرمایا کہ جو صبح و شام مسجد آتا جاتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت کے اندر صبح و شام اس کی خاص طور پر مہمانی فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ بشارت دے دو اندھیرے کے وقت
مسجد کی طرف آنے والوں کو صبح جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کے وقت آتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے، مغرب کے بعد جاتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے، فرمایا اندھیرے کے اندر مسجد میں آنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری؟ کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو ایسا نور عطا فرمائیں گے، ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ جس کی روشنی میں چل کر یہ جنت میں پہنچ جائے، جب تاریکی ہی تاریکی ہو، اور جب نور کی روشنی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، ان مساجد میں آنے کی برکت سے اللہ رب العزت وہ نور اور روشنی عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری تربیت کی کہ مساجد کے اندر جب بندہ آئے تو پھر دنیا سے ناطہ توڑ کر اللہ رب العزت سے ناطہ جوڑنے کے لیے آئے، دنیا کی باتوں کو چھوڑ کر آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ مسجدوں کے اندر آئیں گے، حالت کیا ہوگی؟ دنیاوی باتیں کریں گے۔ پھر ہمارے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ اگر روکنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے تو تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تم وہاں سے اٹھ جاؤ، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تو اپنے دور میں مسجد سے باہر اس طرح کے گپ شپ کے پوائنٹ بنائے ہوئے تھے کہ اپنی دنیاوی باتیں وہی ختم کر کے مسجد کے اندر آؤ۔ آج ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اسی لیے مساجد کے اندر ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جیسے ہمارے سلف صالحین کا، ہمارے بڑوں کا مسجد کے ساتھ رابطہ اور تعلق تھا، اس تعلق کو دوبارہ قائم اور دائم کریں۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ دنیاوی کاموں سے جان چھڑا کر مسجد کے اندر آتے تھے، اور ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم نماز سے جان چھڑا کر دنیا کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے جو ہر حال میں جماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ہم کیسے لوگ ہیں تھوڑے تھوڑا عذر تلاش کر کے جماعت سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ وہ دن بھر کام کیا کرتے، رات کو مصلی پر ہوا کرتے، ان کی نمازیں انہیں سونے نہیں دیتی تھی اور ہماری نیند ہمیں نماز کے لیے آنے نہیں دیتی۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ کنکریوں پر اپنے سجدے کیا کرتے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے کیسی نرم نرم قالینیں عطا کی، پھر بھی ہماری نماز میں نہ وہ خشوع ہے، نہ وہ حضوری ہے، اور نہ نماز ہمارے لیے پڑھنا آسان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مساجد کے ساتھ مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا